إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تبارک و تعالی نے انسان دے اتے اپنی بہت بڑی نعمت فرمائی ہے کہ اللہ نے انسان نو ایک جسم دیتا اور جسم دا صحت مند ہونا ضروری ہے. اگر جسم صحت مند ہے تو انسان بالکل صحیح سلامت شب و روز اپنی زندگی دے ایام بسر کرتا. سوچ باہر چھیک لے اتے آلا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس جسم دی صحت واسطے علاج بھی نازل فرمایا کہ اگر جسمانی بیماری ہوئے
انسان اس دا چیک اپ کروانا، دوائیاں لینا، حکیم کول گیا، ڈاکٹر کول گیا، جس جگہ تک وہ جا سکتا وہ اپنی جسمانی صحت واسطے جانا، لیکن انسان دی جسمانی اور روحانی جڑی صحت ہے، ہدایت تو بعد یہ ہونا بڑی ضروری ہے کہ انسان نو اللہ نے سیدھے رستے دی ہدایت عطا فرمائی ہے، اس تو بعد انسان جسمانی اور روحانی صحت مند ہوئے۔ اس دا علاج کسی ڈاکٹر دے کول، کسی حکیم دے کول، کسی طبیب دے کول موجود نہیں۔ ریسرچ کرو، اس دا علاج پھر بھی نہیں مل سکتا۔ اگر اس کا علاج ممکن ہے، کوئی انسان چاہتا کہ میں نو اس کا علاج مل جائے کہ میں جسمانی اور روحانی صحت مند رواں، تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ایک قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ساڈے واسطے بیان فرمائی ہے۔ اگر اس کے مطابق انسان زندگی گزارے تو انسان دوہاں طریقیاں دے نال صحت مند رہ سکتا، اور اس کے اندر سب تو بڑی چیز جڑی ہے وہ دو چیزاں ایسی ہیں کہ انسان اپنا لے۔ ایک چیز ایسی ہے او دا تعلق انسان دے کھان نال پین نال، جس نو اسی روزی رزق آکھدے ہیں، انسان دا اے حلال اور پاکیزہ ہوئے۔ اور دوسرا، انسان نو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد دی نعمت تو نوازیا، اولاد عطا فرمائی، تے اولاد دا نیک ہونا بھی ضروری ہے تاکہ انسان نو ذہنی طور پہ سکون رہے۔ فرما بردار اولاد، مطیع اولاد، اور یہ دو چیزیں ایسیاں نے، رزق جڑا اللہ تبارک و تعالی نے صرف اہل ایمان نو نہیں، مسلمانوں نو نہیں، بلکہ اللہ نے جتنے انبیاء دنیا دے اندر مبعوث فرمائے بھیجے، اللہ نے انہوں نے حلال اور پاکیزہ رزق کھاون کا حکم دیتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ خود پاک ہے، اور پاکیزہ رزق نو اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ چیز نو قبول فرما دے۔ اور پھر جس جسم دے اندر پاکیزہ غذا جائے، پاکیزہ مشروب جائے، حلال اور پاکیزہ کھانا جائے، اس دی پرورش پاکیزہ چیزاں تے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس جسم دی، اس انسان دی عبادت بھی قبول فرما دے۔ یہ اگر حلال نہیں کھاتا، پاکیزہ نہیں کھاتا، لباس چنگا نہیں، حرام دے پیسے، حرام دی کمائی نال سب کچھ کر رہا، اس انسان دی اللہ تبارک و تعالی دے ہاں کیا قدر و قیمت ہے کہ دعاواں کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول نہیں فرما۔ اللہ ذوال جلال والاکرام نے انبیاء نو حکم دیتا، سورۃ المومنون ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما دے رہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ فرمایا اے پیغمبراں دی جماعت، رسولاں دی جماعت، کلو تسی سارے کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ حلال کھانا کھاؤنا، وعملوا صالحا اور اس تو بعد نیک عمل کرنے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اے جڑا عمل ہے اے نال انسان دی عبادت قبول ہونی ہے۔ تا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ لوگوں، ان اللہ طیب
لا يقبل الا طیبا، اللہ بھی پاکیزہ ہے تے پاکیزہ نو او قبول کردا پسند کردا۔ یہ اگر پاکیزہ کھانا انسان دا نہیں، پاکیزہ پیونا انسان دا نہیں، پاکیزہ لباس انسان دا نہیں، لاکھ عبادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت قبول نہیں کر دے۔ تا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں بھی حکم دیتا، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، او ایمان والیو جیڑا رزق میں تانوں دتا اے دے وچوں پاکیزہ تے حلال رزق کھادا کرو، او کھاون تو بعد واشکروا للہ، اللہ دا شکر ادا کیتا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تسی دی عبادت کریں دیو، عبادت دے نال اللہ دا شکر ادا ہوندا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیتا کہ وہ لمبے سفر کر کے جا رہا، لمبے آدمی ہے، لمبا سفر کر کے گرد و غبار دے نال او دے وال جڑے او لدے ہوئے نے، اے بڑے دور دراز سفر کر کے چلا گیا۔ کتھے گیا اے بندہ؟ اللہ رب العالمین دے گھر دے اندر گیا۔ اللہ رب العالمین دے گھر دے اندر جا کے اللہ کو لوگے آدھام، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، میں تیرے دربار دے اندر آ چکا، لیکن اگو رب العالمین جواب دے دینے، تو آتا گیا لیکن میری گل بھی سن لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذالک۔ اے منو رب رب کے بلاون والیا، تیرا کھاونا بھی حرام ہے، تیرا پیونا بھی حرام ہے، تو لباس بھی حرام پہ کمائی دا پائی کھلوتا، تیری غذا ساری بھی ساری حرام دیئے، تے میرے کلو تو دعا کردہ، تیری دعا میں کیویں قبول کراں؟ مانا کے نکلیا کہ اگر انسان چاہتا کہ میں جڑی عبادت کراں وہ اللہ دے ہاں قبول ہو جاوے، کیونکہ اللہ نو بلاونا یہ بھی عبادت ہے، اور جڑا بندہ اللہ نو بلیندا حرام کھا کے، حرام پی کے، حرام کپڑے پائے ہوئے، سارا کچھ حرام دا، وہ دعاواں کرے اللہ دعاواں قبول نہیں کرے دا۔ تا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، او دنیا والے ہو ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، تو آپ بھی پاکیزہ تے حلال کھانا کھاؤ تے اپنی اولاد نو بھی حلال کھانا کھواؤ، کیونکہ جڑا حرام دا ایک لقمہ بھی انسان دے جسم دے اندر جائے، انسان کھا رہا حرام کمائی کر کے، آپ بھی کھا رہا، بچیاں نو بھی کھوا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جڑا حرام روزی جوتے، حرام کمائی جوتے پلن والا جسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں جنت دے اندر داخل نہیں کر دے۔ لیکن آج ساڑھے مسلمان انہوں نے اس بات دی تمیز ہی کوئی نہیں، حلال آوے حرام آوے بس آوے صحیح، مال آونا چاہیے کس طریقے نال آوے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو آکرن کہ تسی حلال اور پاکیزہ مال کھاؤ، اور جس دی وجہ تو یہ صرف تواڈا نہیں بلکہ تواڈی اولاد تے بھی اس کا اثر رہے گا۔ اگر حلال اور پاکیزہ نہیں کھاونا، حرام کھاونا تے حرام کھاونا، پھر اولاد فرما بردار نہیں بلکہ انسان دے وقتے وہ وبال جان بن جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہو ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء دنیا دے اندر بھیجے نا، انہاں اپنے ہاتھاں دے نال کمائی کر کے اپنے پیٹ پالیں، کھادا اپنے ہاتھاں دے نال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم،
اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جتنے نبی بھیجے نا ہر نبی نے بکریاں چرا کے پیسے کما کے اپنے ہاتھ نال کمائی کر کے اپنے پیٹ کے اندر پایا ہر نبی نے بکریاں چڑھائیاں نا جڑے ویلے آپ نے ایک گل کی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خاموش نہیں ہوئے بلکہ پوچھیا اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی تو سویں گزاری مکے دے اندر تسی بھی رہے ہو مکے دے اندر کھاندے پیندے تسی بھی رہے ہو ذرا اے تے دسو اللہ دے نبی بھی تسی ہو شان تے مقام تے مرتبہ تے عزت تے رفعت تہاڈی بڑی بلند ہے ذرا اے تے دسو کیا تساں بھی بکریاں چرائیاں کہ کوئی نہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم کنت ارعاها على قراريط لأهل مکہ ہاں ہاں لوگو میرے کولو تسا سوال کیتا تے میں بھی اہل مکہ دیاں بکریاں چند کی رات پیسے جڑے لے کے چراندا رہا کتنی بڑی مشقت ہے اتنا بڑا نبی جس دا مقام دنیا دے اندر انبیاء وچوں سب تو افضل ہے عام انسان تے چھڑ دیو نا انبیاء دی جماعت وچوں سب تو افضل مقام اللہ نے رکھیا تے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسیا لیکن انہاں دی حالت اور کیفیت کیوے کہ بکریاں چرا کے چند کی رات اہل مکہ کو لے کے تے اپنا پیٹ پالیا حلال دی کمائی پاکیزہ کمائی اور مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ شک والی چیز دے نیڑے بھی نہیں ہونا شک والی چیز حرام تو بڑی دور دی گل ہے نا شک والی کمائی شک والی چیز دے نیڑے نہیں ہونا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا والوں ذرا ویکھو دنیا دے اندر کتنے انبیاء آئے نبی آئے سیدنا نوح علیہ السلام نو ویکھ لو کیڑا کام کر رہے ہیں دل کھانا والا کام کشتی بنائی بیڑا بنایا دل کھانا والا کام اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو ویکھ لو تجارت کیتی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھ لو درزی والا کام کیتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ویکھ لو آپ نے بھی کیتا آپ نے بھی تجارت کیتی ہے اور مال کما کے کھادا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او دنیا والے او گھر دا جڑا ذمہ دار بندہ جڑا کفیل بندہ جڑا مسئول ہے گھر دا اس نو چاہیے کہ آپ بھی اگ کولو بچ جائے تے اپنے گھر والے نو اگ کولو بچائے تا اللہ کریم نے مسلمانوں مخاطب ہو کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا او ایمان والےو اپنے آپ کو بھی اگ کولوں بچاؤ اپنے گھر والے کو بھی اگ کولوں بچاؤ کیوں اس واسطے کہ او اگ یہ دنیا دی اگ نہیں ہے بلکہ یہ آخرت دی اگ ہے تے آخرت دی اگ جڑی ہے او دنیا دی اگ تو 70 گنا زیادہ ہے فرمایا اے او اگ ہے دنیا دے اندر تو سنجنا بلی گیس استعمال کر لیندے ہو لکڑی استعمال کر لیندے ہو کوئلہ استعمال کر لیندے ہو کوئی اور چیز تیز کرن واسطے اگ نو استعمال کر لیندے ہو لیکن قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کریم نے اگ نو بھڑکاون واسطے خدا بالن بنا کے رکھیا ہے وقودها الناس والحجارہ پتھر اور انسان اگ دے اندر ویسی پتھر اگ دے اندر ویسی تے اگ ہور تیز ہوسی یہ بالن ہے اگ دا جہنم دے اندر اللہ نے انسان اور پتھر کو بنایا اور تا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ نو ہی بچا اپنے گھر والے نو ہی اگ کو بچا آپ بھی پاکیزہ کما کے کھا اور اپنے گھر والے نو ہی پاکیزہ کھوا تاکہ وہ اللہ دی رب العالمین دے عذاب کو وہ بھی بچ جائے اللہ رب العالمین فرمانے لوگو ذرا غور کرو توجہ کرو اے تے او جی نحوست والا مال ہے حرام مال جڑا پاکیزہ مال نہیں ہے اگر کوئی بندہ اللہ دے ہاں قربانی کرے اللہ تبارک و تعالی اس بندے دی قربانی بھی قبول نہیں کرتے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام دے دو بیٹیاں دا ذکر کیتا حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ دے دربار دے اندر قربانی پیش کی تھی اللہ کریم نے
ایک دی قربانی جڑی حابیل دی قبول کر لئی، قابیل دی قربانی رد کر دیتی، اور آخر تے کہ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، لوگو اللہ رب العالمین دی ذات ہوئے جدو بھی اللہ قبول کرتے ہیں متقی لوگ، تقوی والے لوگ، اللہ کو ڈرن والے لوگ، اللہ دے فرما بردار بندے، اللہ دی نافرمانی کو بچن والے جڑے بندے نا، اللہ انہاں دی قربانیاں قبول فرماندے۔ گویا اس بندہ جڑائی قابیل او دا مال پاکیزہ نہیں، حلال نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہ دی قربانی قبول نہیں کی تھی۔ حابیل دا مال پاکیزہ آئی، حلال آئی، اللہ تبارک و تعالی نے وہ دی قربانی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ دنیا والے حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، جس دی وجہ تو کیا ہوئے گا، تو انہوں نجات ملے گی۔ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت لحم، او گوشت جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث دے الفاظ سے غور کرنا، لا يدخل الجنت لحم، لحم گوشت نوا دین، جنت کے اندر او گوشت داخل نہیں ہو سکتا کیڑا نابت من السحت، جڑا حرام کمائی تے پلے ہوئے، حرام کمائی کھاتا حرام، پیتا حرام، پایا حرام، گھر والے نو حرام کھوایا، اے گوشت انسان دا، اے پورا وجود انسان دا جنت دا حقدار نہیں، حرام جس نے کھادا۔ اور پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحُتِ، ہر او گوشت جڑا حرام دوتے پلے، حرام دی پرورش پائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت النار اولا بھی، او زیادہ حقدار ہے کہ وہ جہنم دی آگے جونجے اور کدئی نہ ونجے۔ اللہ آج مسلمانی سے پرواہ کر، حلال حرام دا پتہ ہی کوئی، براد ایسا کھا دیا دا، بھین ایسا کھا دیا دا ہے، کسی نہ کسی طریقے نال کے دو نمبری کر کے پیسے دے کے عدالت دے ذریعے پٹواریاں کو لو کیا کیتا، انگوٹھے لوال ہے، جیلی انگوٹھے، اے جی میرے کھاتے چاہ گئی سکتی ہے، کہیں جاٹے جڑے نو ایک ایک دو دو ڈبے مار کے وہ بھی اپنے دے رلائی آتے۔ ایک قیامت دے دن پتہ لگے نا کہ زندگی دے اندر کیا کر کے گیا ہے، کیویں کھا کے آیا زندگی دے اندر، ایک قیامت دے دن پتہ لگے گا جدو اللہ دے دربار دے اندر ایک ایک ذرے دا حساب دینا پڑے، ایک ایک ذرے دا، ایک ایک ذرے دا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والے آؤ ذرا دسیت ونو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ صحابی نو آپ نے انہوں نصیحت کی تھی اور فرمایا اے میرے صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی یاد رکھنا کہ جڑا گوشت حرام دے مال تے پلے، آپ نے فرمایا او گوشت جنت دا حقدار نہیں بن سکتا۔ اور اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بھی حدیث کے اندر اللہ نے قرآن دے اندر رہنمائی فرمائی انسان دی، تاکہ انسان جہنم دی آگ کو بچ جائے، جدو اے جسم جہنم دی آگ دے اندر ویسی انسان اے نہ سمجھے کہ ایک باری سڑ گیا تے سڑ گیا، سوا بن گیا، ختم ہو گیا، بس اس تو بعد کچھ نہیں ہونا، بلکہ اللہ فرماندے نا انسان اے غلطی دے اندر نہ رویں، جدو قیامت دے دن میں اس جسم نو، اس انسان دے وجود نو جہنم دی آگ دے اندر سٹنا، اے وجود سڑ کے ختم ہونا، اے سوا بنونا۔ اللہ فرماندے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک باری جسم ختم ہو گیا، اے چمڑی ختم ہو گئی، میں دوبارہ پیدا کر دیونی تاکہ انسان عذاب چکھدا رہے، اللہ میں دوبارہ پیدا کر دیونی، دوبارہ بنا دیونی تاکہ انسان نو عذاب ملدا رہے۔ اللہ فرما دین وہ کوئی عام آگ نہیں ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، وہ دن آون تو پہلے پہلے
اپنے آپ نو جہنم دی آگ تو بچا لو تے حلال تے پاکیزہ کھادا کرو، حرام دے نیڑے بھی نہ جائے۔ اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پہلے بھی حدیث بیان کی تھی، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ آپ بھی پاک ہے تے پاک مال تو علاوہ کوئی مال پسند نہیں کرتا، قبول بھی نہیں کرتا، پسند بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس وقت کہ جڑی ذات خود پاک ہوئے اس نو پاک ہی پسند ہوگی نا، پلیتی نال اس کو کیوں ہے؟ اسی آپ اس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ایک بندہ آپ صاف ستھرا رہن والا، وہ جدوں ہی کوئی چیز پسند کرے نا صاف ستھری، جس جگہ تے بوے وہ دل کرے سی صاف ستھری ہوئے۔ اگر گڈی جا رہا پتہ لگے کہ گڈی گندی ہے تو انسان دا ذہن گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کے اندر سفر کرا، لیکن جڑا ہوئے گا گندا بندہ وہ ہمیشہ گند سے ڈوے گا۔ کیوں؟ وہ ہے جو گندا، چرسی بھنگی شرابی کون نے؟ یہ چنگے بندے گندے گند کھاون والے تے جدوں ہی ویکھو بیٹھے کتے ہو سن گند تے ہے، چنگی جگہ انہاں نوں پسند نہیں آندی، سگریٹ پیونی چرس پائی ہوئی کتے جا کے پینی، مسجد دے کے آ گیا تو واش روم چلی جائے۔ اللہ رب العالمین فرمانے نے کہا انسان پاکیزہ رہو، پاکیزہ کھا پی، حلال اور پاکیزہ، اللہ رب العالمین نے یہی پسند کرنا اور اللہ اسے نو قبول کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او دنیا والے ذرا سنو، اے جڑا مال انسان کھا رہا اے پاکیزہ نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ قیامت دے دن ہونا کہ وے انسان جدو اللہ تبارک و تعالی دے حکم دے نال موت آ گئی، انسان دا روح قبض ہو گیا، انہوں غسل بھی دے دیتا گیا، کفن بھی دے دیتا گیا، ایدہ جنازہ بھی پڑھ دیتا گیا، انہوں مٹی دے اندر قبر دے اندر دفن بھی کر دیتا گیا، لوگ واپس آگے دفن کر کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اول ما ينتن من الانسان بطنه، سب تو پہلے قبر دے اندر جس چیز کا انسان دے وجود چوں پٹاخا نکلتا تے پھٹدا او انسان دا پیٹ ہے۔ پیٹ کس تے پلے؟ حرام تے، پاکیزہ مال نہیں کھاتا، اور قیامت دے دن کیا قبر دے اندر جائے گا تے سب تو پہلے انسان دے پیٹ نے کھٹنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لفظہ کھن تو بعد گل دسن تو بعد فرمایا فمن استطاع اللہ یاکل الا طیبا، جڑا بندہ بھی تواڈے وچوں استطاعت رکھ دوے وہ کوشش کر کے پاکیزہ مال کھاوے، پاکیزہ غذا کھاوے، پاکیزہ لباس پہنے، پاکیزہ زندگی گزارے تاکہ قبر والی زندگی بڑی آسان ہو جاوے۔ تے جی اگر پاکیزہ نہ رہا، پاکیزہ کھادا بھی نہیں پیتا بھی نہیں، لوگاں دا مال ہڑپ کیتی رکھیا، حلال طریقے دا پتہ بھی کوئی نہیں، لوگاں نوں سود تے بھی پیسے دتی رکھے کہ جناب میرے کولو لے جاؤ، تسی میں 2 مہینے دے بعد میں تانوں دیندا پیا 50,000 تے 2 مہینے دے بعد تسی مینوں جناب 60,000 دے دیونا۔ اللہ فرماندے نے اے سود ہے، اے سود لمن والا بندہ حرام کھا رہا، جدو قبر دے اندر جائے گا ادو پتہ لگے گا کہ میں زندگی دے اندر کے کر رہا۔ بینک دے اندر پیسے رکھا دیتے 2 4 5 6 لاکھ رکھا دیتا، بینک سود دے رہا، او پیسے دا پیویا اسے پیسے نال سود والے پیسے نال کہ آپ ہی کھا رہا، کپڑے بھی لے رہا، اپنی بیوی تے بچیاں نوں ہی کھوا رہا، تے بات آدھا آگے کہ وے جناب میرے بچے میری گل نہیں مندے، او کیویں تیری گل منن، تو دین تو دور رکھیا، انہاں دی غذا جڑی آئی او حرام دی انہاں کھویندا پیا، جدو حرام مال کھویندا پیا ول او تیری گل کیویں من سکدے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان واسطے جس انسان فوت ہوندا نا اس نے سارے عمل ختم ہو جائے، انقطع عمله الا ثلاث، مگر 3 عمل جڑے نا وہ انسان دے جاری رہندے، صدقہ جاریہ انہاں دے وچ ایک چیز اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اودی نیک اولاد ہے جدے کو دنیا تو جاون تو بعد فوت ہون تو بعد قبر کفن کر دیتا، وہ نیک اولاد اپنے والد تے والدہ واسطے دعا کر رہی ہے، اے او دے واسطے صدقہ جاری ہے۔
ہے تے جو ساری زندگی حرام کھوائی رکھیا، جنہاں نو آندی نماز بھی نہیں، جنہاں نو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ آندا ہوئے، نماز کے طریقے دا پتہ نہ ہوئے، انہاں اپنے پیو واسطے تے ماں واسطے کی دعا کرنی ہے؟ جنازہ پڑھن کھلوتو یا دعا دا پتہ نہیں، میں کیڑی دعا پڑھنی، میں کے پڑھنا، کے طریقے نماز جنازہ دا؟ کئی دفعہ واقعات ایسے پیش آئے، چنگے بھلے بندے پیو دا جنازہ کے پیا کوئی دن میں اور کے پڑھا، میں تے جنازے دی دعا ہی نہیں آتی۔ بڑھ مرن دا مقام ہے اس انسان کہ پیو دا جنازہ پڑھتا پیا کھلوتا ہویا، دعاواں یاد کوئی نہیں، دعاواں نہیں آندیاں۔ میرے بھائیو، اس دنیا دے اندر غور کرو، توجہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دیتی، حلال کھاؤ اور حلال کھواؤ، اور انہوں نے تربیت کرو، اسلام دیر لے کے آؤ، انہوں نے اسلام سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، حدیث سکھاؤ، تاکہ تواڈے دنیا جاون تو بعد کوئی بیٹا وہ تواڈا جنازہ پڑھان دے قابل ہوئے، اتنی ہوتی تربیت کرو۔ اور دنیا دے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا دے اندر ہیں، ایسے بندے نال میری ملاقات ہوئی کہ جڑا ہے کلین شیپ، داڑھی نہیں رکھی، لیکن اس نے اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھایا، اور اللہ کا شکر ہے ساریاں دعاواں اس نے سنایا کہ قاری صاحب اے دعاواں ساریاں میں نالیاں میں اونچی آواز نال جنازہ پڑھایا اور ساریاں دعاواں پڑھی۔ اور پھر تسی اندازہ لاؤ، ایک عام بندہ دعا کر رہا تے ایک اپنے پیو واسطے پتر دعا کر رہا، او دے دعا کرن دا انداز ایک وکھرا ہے، کتنی لگن نال اللہ کو دعا کر رہے ہو، کتنے او اللہ کو ڈر ڈر کے دعاواں کر رہے ہونا، کتنے اخلاص اور خلوص نال دعاواں کر رہے ہونا۔ سب تو بڑی بات کیا ہے میرے بھائیوں اس کے اندر کہ او دے ابے نے او دی تربیت چنگی کی، وگرنہ دنیا دے اندر زندگی گزار رہے، ساری دنیا گزار رہے، پتہ ہی کوئی نہیں نماز دا، پتہ ہی کوئی نہیں اسلام دا، پتہ ہی کوئی نہیں قرآن دا کیا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں جناب کلمہ دا، پتہ ہی کوئی نہیں نماز جنازہ کیویں پڑھنی، کیا طریقہ ہے، کہ پڑھنا کوئی پتہ نہیں، بس زندگی گزار رہے ہیں، ایک عام رسمی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دعا کرو، کوشش کرو، اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر اسلام نو سمجھن دی اور او دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو حلال اور پاکیزہ مال کھاون دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو حرام مال تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔